کے لیے نوٹری پبلک کرتی ہو. مصدقۃ بکلامک، تیرے کلام کی تصدیق کرنے والی میں ہوں کہ اگر کوئی کافر کہے کہ یہ کلام خدا نہیں تو میں تصدیق کنندہ ہوں، اور میں اپنے جد خلیل کے کلام کی بھی تصدیق کرتی ہوں جس نے اس کعبہ کو بنایا. اللہم انی اسألک بانبیائک المرسلین وملائکتک المقربین وبہذا الجلیل اللہ یسرت علی بار الہا، تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے نبیوں کے ذریعے، تیرے قریبی فرشتوں کے ذریعے، اور اس شکم کے بچے کے ذریعے کہ اس ولادت کو آسان کر. ایک بات اور طے ہو گئی کہ علی وہ حلال مشکلات ہے جو اپنی ماں کے بھی حلال مشکلات. اس میں ایک طرف یہ ثابت ہوا، دوسری طرف فاطمہ بنت اسد کا ایمان ثابت ہوا کہ ابھی علی شکم میں ہے اور بی بی ایمان کی ویریفیکیشن کی سند دے رہی. اللہ اکبر. یہ ایک خطبہ. اچھا اب ہوا اس طرح. آپ یہ بتائیے کہ کوئی بھی عورت اگر ہاسپٹل جا رہی ہو ڈیلیوری کے لیے اور وہاں دیوار شق ہو رہی تو آپ ایمان سے بتائیں وہ اندر جائے گی یا باہر ہٹے گی؟ ذرا سمجھیے، اندر جائے گی یا باہر ہٹے گی؟ اگر دیوار میں کوئی کریک ہو رہا ہو، شگاف پڑ رہا ہو تو عورت تو بھاگے گی پیچھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام عورت اور ہے، علی کی ماں اور. علی کی ماں کو علم ہے کہ میں برائی گئی ہوں اس لیے دیوار شک ہو رہی. یہ کوئی حادثہ نہ تھا بلکہ ایک پلاننگ تھی. اچھا ادھر علی کی ماں اندر گئی اور ادھر بچہ پیدا ہوا، اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ابو طالب آسمان کی طرف رخ کر کے کچھ کہہ بھی رہے ہیں پھر لکھ بھی رہے ہیں. ذرا وہ خطبہ سنیے کہ لکھا کیا اور اللہ نے جواب دیا کیا. ذرا سمجھیے گا. ابو طالب نے تختی کیا لکھی، اللہ نے اس تختی پر جواب کیا دیا. یہ شیعوں نے بھی لکھا ہے، سنیوں نے بھی لکھا ہے. ایک تختی پر لٹکائے گئے تھے یہ چاروں شیر، دو ابو طالب کے اور دو اللہ کے. ذرا سن لیجئے. ابو طالب نے کہا یا رب یا ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المزی بین لنا فی امرک المقضی ماذا ترا فی اسم ذا السبی. اے سورج کو روشنی دینے والے میرے رب. بھیا کافر ہے تو بتوں سے بات کرے، رب سے کیوں بات کر رہا ہے؟ اے سورج کو روشنی دینے والے میرے رب، اے چاند کو روشنی دینے والے میرے رب، تیرے گھر میں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، بتا تیرا حکم کیا ہے، اس کا نام کیا رکھوں؟ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ بت خانوں میں پیدا ہونے والے بتوں سے پوچھتے ہیں، اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے کے لیے اللہ سے پوچھا جا رہا ہے. تو بتا تیری رائے کیا ہے، تیرا حکم کیا ہے، میں اپنے بچے کا نام کیا رکھوں؟ آپ کے ہاں رسم کیا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، جو گھر میں بزرگ ہوا اس کی آغوش میں ڈال دیا کہ نام بزرگ رکھیں گے. ٹھیک ہے، تو جس کے اسکول آف تھاٹ میں بزرگ کا نام اللہ ہو، جو خود نہیں رکھ رہا اللہ سے کہہ رہا ہے تو بتا اس کا نام کیا رکھوں. ادھر سے قدرت نے آواز دی، ادھر سے ابو طالب بولے، ادھر سے قدرت نے آواز دی. یہ میں حیران اس بات میں ہوں، جو جبریل کے ذریعے اللہ سے گفتگو کرے اسے نبی کہتے ہیں، اور جو ہاتھ لائن پہ گفتگو کرے اسے کافر کیسے کہا؟ غور تو کرے، یہ تو ہاتھ لائن پہ گفتگو کر رہے ہیں، بیچ میں جبریل بھی نہیں ہے. تو بتا، جبریل کے ذریعے نہیں، تو خود بتا کہ میں اس کا نام کیا رکھوں. ادھر سے آواز آیا، اللہ کی آواز سنیے، خصصتما بالولد الزکی. اے ابو طالب اور اے فاطمہ بنت اسد، ہم نے تم دونوں کو خاص کر دیا ایسے بیٹے سے جس کی نسل قیامت تک چلے. ذرا سمجھیے سادات کرام، سمجھے ذرا علوی صاحبان سمجھے کہ نسل چلے گی قیامت تک. آج ابو لہب والے ابتر ہو گئے، علی کی اولاد موجود ہے، اس کی نسل زکی کہتے ہیں، نسل جس کی چلے. زکی سے مراد یہ ہے کہ جو پنپتا ہی رہے، جس کی نسل کبھی ختم نہ ہو، اسے کہتے ہیں زکی. تمہیں وہ بیٹا دیا جو زکی ہے، اس کی نسل چلے گی. اور
الطاہر المنتجب الرضی، تمہارا بیٹا پاک ہے، آئے تطہیر آئے گی مدینہ میں، بیٹا تمہارا پاک ہے مکے میں، تاکہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ ہو کہ آیتیں آئیں گی تو یہ پاک ہوں گے۔ بھیا یہ بائی برتھ پاک ہے، آیتوں کے محتاج نہیں، آیتوں کے لیے یہ زینت ہے، آیتیں ان کے لیے زینت نہیں۔ سمجھیے گا، خانہ کعبہ ایویلویٹ ہوا ہے کہ علی آئے، علی کے درجے میں اضافہ نہیں ہوا کہ وہاں آئے۔ علی جہاں پیدا ہوتے وہی جگہ وہی بن جائے۔ سمجھے ذرا، کوئی سمجھے؟ تو خصصتما بالولد الزکی الطاہر المنتجب الرضی، تمہارا بیٹا ہے پاک اور تمہارا بیٹا ہے نجیب الطرفین۔ آپ تو جانتے ہیں نجیب الطرفین کسے کہتے ہیں؟ جس کے باپ کا شجرہ بھی ٹھیک ہو، جسی کی ماں کا شجرہ بھی ٹھیک ہو، اسے کہتے ہیں نجیب الطرفین۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نجیب الطرفین۔ سمجھے تو صحیح آپ حضرات، جس کی ویریفیکیشن خدا کرے، میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، شاہی ہماری طرف جو شجرے رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں جو شجرے رکھتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ تو جانتے ہیں جو شجر رکھتے ہیں وہ عام سے لوگ ہوتے ہیں۔ اب میں کہاں ان کا پورا پیشہ بیان کروں، اب میں کیسے سمجھاؤں کہ عام قوم کے شجروں پر یقین ہے اور اللہ کی شجرہ کی ورقت گردانی پر، جسے گاؤں کا عام شجرہ دان کہہ دے کہ یہ نجیب الطرفین ہے اسے مانتے ہیں، اور جسے خدا نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ سمجھے تو صحیح رہا آپ، اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کی ذات نے کہا یہ بچہ تمہارا نجیب الطرفین ہے، اور کیا ہے؟ الرضی، یہ بچہ تمہارا راضی ہے رب پر۔ ذرا سمجھے، امت ایویلیویٹ ہو تو اس پر رب راضی ہو، علی پیدا ہو تو وہ اللہ پر راضی ہو۔ نہیں سمجھے؟ امت کی خواہش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی خواہش یہ ہے کہ علی راضی ہو جائے۔ رضی، اللہ اکبر، یہ بیٹا رضی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَاسْمُهُ مِنْ شَوْمِخٍ علی علیٌ اشتق من علی۔ تم نے پوچھا ہے نا کہ تمہارے بچے کا نام کیا رکھیں، تو دیکھو ہم بھی علی ہیں، یہ بھی علی ہیں۔ دیکھیں یہ کائنات میں کسی کو اللہ نے عزت نہیں بخشی جو علی کو بخشی ہے، ایون نبی کو بھی نہیں، یہ اعزاز نبی کو بھی نہیں ملا جو علی کو ملا ہے، کہ نبی کا نام بھی اللہ نے اپنا نام نہیں دیا۔ علی کائنات میں واحد وہ ہستی ہے جنہیں اللہ نے اپنا گھر بھی دیا، اپنا نام بھی دیا۔ ملازہ کر لیا۔ بس یہاں پہ میں جشن ختم کر رہا ہوں، اگلے سال اگر زندگی ہے تو یہاں سے آگے چلیں۔ آخر جملہ سنیے اور اجازت دیجئے کہ آخر کیا وجہ تھی؟ خطبے بعد میں اگلے سال آئیں گے انشاءاللہ، سارے خطبے۔ آج یہیں پہ روک رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ تھی علی کا نام کیوں رکھا علی؟ کچھ اور رکھ دیتے، اللہ کے کوئی اور نام دے دیتا تو اس میں کیا قباحت؟ بھیا آج یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ علی کی دشمنی ہوگی زیادہ، میں اپنا نام دے دوں تاکہ یہ ڈبل مجرم بنے، اگر علی کی برائی کرے تو یہ منکر خدا بھی بنے، منکر امام بھی بنے۔ اور کبھی غصے میں جو لوگ آتے ہیں نا، دیکھیے ہم ہیں پنجاب والے، ہم غصے میں آئیں گے تو شین کہیں گے، پانی شانی، یا محمل بنائیں گے، روٹی شوٹی، مائک شائک، مولوی شولوی، کہتے ایسے ہی ہیں، ایسے شرم بے شک کرے، کہتے ایسے ہی ہیں۔ کوئی مولوی شولوی کا بندوبست کیا ہے مجلس کے لیے؟ یہ عام رواج ہے ہمارے ہاں، شین لگاتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کیونکہ اہل زبان ہیں، یہ ظاہر ہے کہ یہ واو لگائیں گے، کیوں شاید روٹی ووٹی، پانی وانی، مائک وائک، ایسے ہی ہے نا۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں اور جشن یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، یہ غصے میں عموماً کہا جاتا ہے یا اگنور کرنے کے لیے۔ کوئی پانی وانی ہے، سمجھ رہے نا، تو روٹی ووٹی ہے، ایسے طنز ہے، طنز جزاک اللہ۔ تو اللہ نے اپنا نام اس لیے دیا کہ طنز میں بھی کہے تو ولی بن جائے۔ سمجھے خدا را۔